بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جیسے آپ نے پڑھا ہے اوپر کہ نئی کلمیں کیسے لگائیں اور پودے کیسے تیار کریں، یہ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو کچھ درخت وغیرہ بجلی والوں نے کاٹے تھے، کیونکہ جو درخت بڑے ہو جاتے ہیں وہ بجلی کی تاروں کو لگنے لگ جاتے ہیں نا، تو وہ پھر کاٹ دیتے ہیں آگے بے ترتیب سے، وہ کاٹ کے پھر پھینک جاتے ہیں وہیں پہ، کتنے کتنے دن وہیں پہ یہ گند پڑا رہتا ہے۔ وہاں سے میں گزر رہا تھا، میں نے یہ دیکھا کہ کچھ درخت جو ہے نا اس طرح کا تھا کہ میرے کام آ سکتا تھا۔ اس کی میں نے ایک ٹہنی کو اٹھا لیا اور اپنے ساتھ لے آیا، اور میں نے سوچا اس کی میں کلمیں جو ہے نا لگاؤں، کیونکہ یہ ویریگیٹڈ پودا تھا تو مجھے اچھا لگ رہا تھا، تو میں نے کہا اس کی کلمیں لگاؤں اور آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ یہ میں ایک جگہ پہ کام کرنے گیا تھا تو میرا کٹر گم ہو گیا تھا، آج مجھے نیا لانا پڑا۔ یہ نیا کٹر لایا ہے، اس لیے یہ آج اس کو چیک کروں گا کہ کیسے جو ہے نا یہ کام کرتا ہے، کیونکہ وہ میں نے وہاں پہ کام کر رہا تھا، پودے لگا رہا تھا، تو وہ شاپر میں شاید کوئی اٹھا کے لے گیا یا ادھر ہی میرا رہ گیا، تو دوسرے دن وہ ملا نہیں ہے۔ اس میں میری ایک دو کینچیاں تھیں اور ساتھ ایک دو کٹر تھے، وہ سارے کے سارے گم ہو گئے، تو اس لیے یہ نیا کٹر مجھے لانا پڑا۔ سب سے پہلے میں اس کی جو بڑی ٹہنی ہے، اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی جتنی ٹہنی ہیں ان کو میں اس بڑی ٹہنی سے علیحدہ کر لوں گا، اس لیے کہ جب میں اس کو علیحدہ کروں گا تو پھر اس کے بعد میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ مجھے کون سی قلم چاہیے۔ آپ نے کم از کم جو قلم لگانی ہے وہ پینسل جتنی موٹی ہو، اور اس کا سائز تقریباً پینسل سے موٹا اور 1 انچ سے زیادہ موٹا نہ ہو، کیونکہ جتنی موٹی ہوگی وہ اتنی سروائیو کرنے میں ٹائم لگائے گی۔ تو یہ تقریباً آپ نے 8 سے 9 انچ کی ایک لینتھ کی ایک قلم بنا لینی ہے، اور آپ نے جب یہ چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جب آپ نے پودے کو آگے سے قلم کو کاٹ رہے ہیں تو آپ نے ترچھا کٹ لگانا ہے، اسٹریٹ نہیں لگانا۔ اگر آپ ترچھا کٹ لگائیں گے تو اس سے جو ہے نا اس کے روٹس جلدی بننے کا چانس ہوتا ہے۔ یا یہ دیکھیں تقریباً یہ 10 انچ کی یہ قلم بن گئی ہے، اور اس کے جو بڑے بڑے پتے ہیں وہ میں اتار دوں گا، بالکل سارے پتے نہیں اتارنے، چھوٹے پتے رہنے دینے ہیں، کیونکہ اس سے یہ جلدی جو ہے نا سروائیو کریں گے، اور آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ جو قلم ہے یہ اس کی روٹس نیچے بننی شروع ہو گئی ہیں کہ نہیں۔ میں 8 سے 10 انچ کی آپ قلم تیار کر لیں، اور اس کا جو اوپر والا حصہ ہے اس کو آپ اسٹریٹ جو ہے نا کٹ لگا سکتے ہیں، اور جو آپ نے زمین کے اندر لگانا ہے وہ جو آپ نے وہ کم از کم ترچھا کٹ ہونا چاہیے اس کا۔ یہ آپ نے جب کلمیں بنا لینی ہیں تو اس کے ساتھ آپ نے ایک خیال رکھنا ہے کہ قلم جو ہے نا زیادہ لمبی نہ ہو، لینتھی نہ ہو، چھوٹی قلم ہو۔ میں یہ 6-7 جو ہے نا وہ تیار کروں گا، بقایا جو ہے نا اس کو بھی رہنے دوں گا۔ یہ آپ کی ویڈیو اس طرح لمبی ہو جائے گی، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ویڈیو چھوٹی ہو جو آپ ایزی آرام سے اس کو دیکھیں اور واچ کریں۔ جب آپ کی یہ کلمیں تیار ہو جائیں تو آپ نے اس کے لیے آپ نے مٹی تیار کر لینی ہے، اور مٹی آپ نے لگا کے تو اس سے پہلے جو آپ نے یہ کرنا ہے کہ مٹی کو آپ نے پانی لگا دینا ہے، کیونکہ جو مٹی ہے وہ اپنی جگہ پہ رک جائے گی۔ اس سے پہلے اگر آپ مٹی کو پانی لگا لیں، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قلم اپنی جگہ سے جو ہے نا ہلے گی نہیں، جہاں پہ آپ اس کو لگاؤ گے اسی جگہ پہ یہ وہ ٹھہر جائے گی۔
تو اس لیے مٹی پہلے تیار کر لیں، اس کے بعد اس کی جو ہے اس کو پانی لگا کے پھر اس کی قلم لگائیں۔ اور قلم لگانے سے ایک بات یاد رکھنا کہ اس کے نیچے جو ہے نا آپ ایلو ویرا کا پتا لے لیں، اس کی جیل جو ہے نا اس کی روٹس والی جگہ پہ لگا دیں۔ جو آپ نے اس کو زمین کے اندر لگانی ہے نا، اس جو آپ نے ترچھا کٹ لگایا تھا اس کے اوپر آپ نے جو ہے نا جیل کے اس کے ایلو ویرا کی جو جیل ہے نا وہ آپ نے اچھے طریقے سے لگا دینی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، ایک تو اس کے روٹس نکلنے میں آسانی ہو جاتی ہے، دوسرا اس کے اوپر فنگس نہیں لگتی اور بیماریوں کا اٹیک نہیں ہوتا۔ اسی طرح اچھی طرح آپ نے جیل لگا کے تو اس کو مٹی کے اندر کم از کم آپ نے 1.5 انچ جو ہے نا وہ مٹی کے اندر اس قلم کو لگا کر دینا ہے۔ اس کی آپ نے دیکھا نیچے جو ہے نا آنکھ سی بنی ہوتی ہیں یہ والی، یہ تقریباً 2 سے 3 جو ہے نا وہ مٹی کے اندر چلی ہیں۔ 1.5-2 انچ پہ تقریباً 2-3 آنکھ اس کی ہوتی ہیں، جس سے روٹس وغیرہ نکلنے کے چانس ہوتے ہیں۔ ایلو ویرا جیل آپ اس کو لگا بھی سکتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا آپ ایلو ویرا کاٹ کے اس کے اندر بھی مٹی کے اندر جو ہے نا مکس بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں تھوڑے تھوڑے پتے میں نے ساتھ رہنے دیے ہیں، وہ جو چھوٹے اور جو نئے پتے نکل رہے ہیں وہ والے۔ یہ بہت اچھا پودا ماشاءاللہ تیار ہو جاتا ہے، اور یہی پودا جو ہے کل کو آپ کو بونسائی کے لیے مٹیریل بھی مل جاتا ہے۔ اگر آپ بونسائی کے پودے بنانا چاہیں تو انہی پودوں کو آپ اس طرح کا تیار کر لیں، بعد میں جب یہ کے قلمیں تیار ہو جائیں تو انہی پودوں کو آپ بونسائی کی شکل دے سکتے ہیں۔ یہ آپ نے قلمیں جب لگا لینی ہے تو ایک دفعہ ہلکا سا پھر پانی دے کے نا تو ان کو شاپر سے ڈھانپ دینا ہے۔ آپ نے شاپر اس طرح کا آپ نے اس کے اوپر لپیٹ دینا ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا ہوا جو ہے نا وہ نہ جائے اور اندر نمی بنی رہے، اور اس کو بار بار آپ نے چیک نہیں کرنا، اور اس کو بار بار پانی کی بھی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ اس کے اندر نمی بن جاتی ہے اور پانی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ انشاءاللہ تعالیٰ بقایا ویڈیو پھر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔